جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے، اور جو نہیں دیکھنا چاہیے اس کو دیکھتے ہی نہیں، اسی میں فنا رہتے ہیں، اسی میں فنا رہتے ہیں۔ جہیز کتنا دے گا، مال و متا کتنا دے گا، منگنی اور چھکائی میں کتنا دے گا، سامان کتنا دے گا، لڑکی گوری ہے کہ ناٹی ہے، ظاہری سطح پر یہی دیکھا جا رہا۔ یہ کوئی شاید دیکھتا ہو کہ جس بیٹی کو میں بہو بنانے والا ہوں وہ نمازی ہے کہ نہیں، قرآن پاک پڑھ پاتی ہے کہ نہیں، شریعت کی پابند ہے کہ نہیں، اخلاق اس سے اس کے پاکیزہ ہے کہ نہیں، گھر سنبھالنے والی ہے کہ نہیں، یہ سب پر نظر نہیں، صرف ظاہری اسباب پر نظر۔ آئے گی تو کتنا لائے گی، پھر آتی ہے لاتی تو ہے، اپنا بھی آپ کا بھی سب لے کے سائٹ میں چلی جاتی ہے اور آپ کو روڈ پر چھوڑ دیتی ہے۔ بھیک مانگو، رو گڑ گڑاؤ ادھر ادھر، یہی ہو رہا ہے۔ اور اگر آج بھی قوم سدھر جائے، بچیوں کی سیرت دیکھنا شروع کر دو، بچی دینی ہے تو بچوں کی سیرت دیکھنا شروع کر دو، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھنا شروع کر دو۔ ابھی جتنے بے نمازی ہیں مسجدوں کو بھاگنے لگیں گے یہ سوچ کر کہ کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ درمندوں کو مت دو شادی بچیاں، ابھی سارے داڑھی رکھنے لگیں گے کہ کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ ایسے ہی لڑکیوں کے بارے میں جب یہ دیکھنے لگو گے کہ نمازی ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے کہ نہیں، قرآن پاک پڑھتی ہے کہ نہیں، اس کی تربیت سیرت کیسی ہے، جب یہ دیکھنے لگو گے تو ہر باپ مجبور ہو جائے گا اپنی بٹیا کو نمازی بنانے کے لیے کہ شادی نہیں ہوگی۔ ہر ماں مجبور ہو جائے گی اپنی بیٹی کو نمازی بنانے کے لیے کہ شادی نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے، اس لیے باپ، بیٹی کا باپ شادی کے لیے مال جمع کرنے پہ لگا رہتا ہے، قرضہ لاؤ، سود لاؤ، بیاج پر لاؤ، لاکھوں جمع کرو، شان بان سے شادی کر دو۔ اس کو کچھ نہیں مطلب ہے لڑکا کیسا ہے، بعد میں پتا چلا بیوڑا نکلا، خوب دھلائی کر رہا ہے، اب فکر ہوئی ہے بابا جی کے پاس جاؤ، بابا بہت مار رہا ہے بٹیا کو، پہلے کہاں تھے، یہ کیوں نہیں دیکھا تھا۔ یہی حال ہو رہا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں بالکل جو کریکٹ ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ آپ نظریات بدلو، جب تک تم نظریات نہیں بدلو گے تب تک یہ قوم کے اندر سدھار نہیں آئے گی۔ آج آپ شادیوں کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، بیٹیوں کو موبائل تھما دیتے ہیں، وہ بیٹیاں موبائل کے ذریعے دنیا میں کہاں کہاں جا کے کیا کیا کرتی ہیں مجھ سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں۔ لڑکے اسی طریقے سے بگڑے اخلاق کے ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں، کیونکہ شادی کا ڈیفینیشن ہی ہے ہی نہیں۔ آپ رات بھر گیم دیکھتے ہیں، یہ شادی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کو کوئی دیکھے گا۔ آپ کتنا کماتے ہیں، بہت کم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، چہرہ مہرہ دیکھیں گے بس۔ ایسے ہی لڑکی، تو پیارے اپنے آپ کو ہمیں سدھارنا پڑے گا، اپنے اخلاق کو ہمیں درست کرنا پڑے گا، بچے بچیوں کو سدھارنا۔ یہ ذات پات کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سیرت معنی رکھتا ہے، تقوی معنی رکھتا ہے، پرہیزگاری معنی رکھتا ہے۔ اور سنو، ایک پرہیزگار بیٹی اگر تمہارے گھر میں قدم رکھ دی پورے گھر کو پرہیزگار بنا دے گی، پورے گھر کو پرہیزگار بنا دے گی۔ اور کوئی بنے چاہے نہ بنے، میاں جی کو تو بنا ہی ڈالے گی، میاں جی کو تو بنا ہی ڈالے گی۔ کیوں؟ تقریباً لوگ، میاں لوگ بیویوں کے چنگل میں ہوتے ہیں، جہاں وہ آنکھ دکھائی جناب فوراً سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کے لیے ہے، آپ کہیں میرے ہی کو مت سوچ لیں، سب کے ساتھ یہ مسائل ہیں کم زیادہ۔ وہ اگر ضد پہ آئی
کہ نماز پڑھو گے تو ہی کھانا ملے گا، تو پھر آپ کی مجال نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھو۔ وہ کہے گی تمہیں رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا ہے، تو پھر مجال کیا کہ آپ نہ اٹھ۔ اس کے کمان میں اللہ نے بہت کچھ دی ہے۔ یہاں عورتوں کو بھی بولوں گا، گھروں میں سن رہی، انہوں نے اپنے آپ کو بگاڑ ڈالا ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ وہ اگر چاہے تو شوہروں کو سدھار لیں، وہ اگر چاہے تو اپنے بچوں کو سدھار لیں، وہ اگر چاہے تو اپنے پورے گھر کو سدھار لیں، اگر وہ چاہیں تو بہت کچھ انقلاب لا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی خود کی تعلیم ہوئی نہیں رہتی ہے، اس لیے اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، حدیث میں موجود، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔